بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کی 18ویں کلاس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الحج کا، اور اس کی پہلی 10 آیات کا انشاءاللہ مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت جو کتاب شائع شدہ ہے اس کے صفحات ہیں 64 اور 66، جن کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو سورہ حج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور چوتھا حصہ مطالعہ قرآن حکیم کا، اور 18ویں کلاس ہے ہماری۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، چند باتیں جو ہمیں معلوم ہو جائیں ان میں سے کچھ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی بات، تمام انسانوں کو کیا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ ایکسیڈنٹس، حادثات تو روزانہ ہوتے ہیں، سب سے بڑا حادثہ کون سا ہے اس پر کلام ہوگا۔ نمبر 2، قیامت کے دن لوگ مدہوشی کی حالت میں کیوں ہوں گے؟ جو بہت بڑا حادثہ ہے وہ قیامت کا ہے، اور لوگ مدہوشی کی کیفیت میں ہوں گے، ایسا کیوں ہوگا؟ اس پر بھی بات ہوگی۔ نمبر 3، رحم مادر میں انسان کی تخلیق کن کن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے۔ ایک ماں کے بطن میں، اس کے رحم میں، یوٹرس میں ایک بچے کی تخلیق کن کن مراحل سے ہو کر مکمل ہوتی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور نمبر 4، قیامت قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قیامت کیوں برپا ہوگی؟ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کلام ہوگا۔ یوں اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں تو ربط صورت آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ یہ ٹیچرز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹیچرز گائیڈ میں ہم نے ربط صورت کو بیان کیا ہے، مگر ہمارے طلباء و طالبات بھی ماشاءاللہ بہت سیکھ رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی صورت جو سورہ حج سے قبل ہے اور اب یہ سورہ حج، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے، اور ان کے باہمی ربط کے کچھ پہلوؤں کو ہم سمجھیں گے۔ پہلا نقطہ، سورۃ الانبیاء جو سورہ حج سے پہلے ہے، جس کا مطالعہ ہوا ہے، سورۃ الانبیاء میں مشرکین کو برے انجام اور شامت اعمال سے ڈرایا گیا۔ شامت اعمال، برے اعمال کا نتیجہ سامنے آ کر رہے گا، اس سے ڈرایا گیا، اور مؤمنین کو فتح، اقتدار اور خوشحالی کی خوشخبری دی گئی۔ ایمان والوں کو خوشخبریاں ملی اور کفار کو ڈراوے دیے گئے۔ یہ سورہ انبیاء میں ذکر آیا۔ سورۃ الحج میں اس خوشخبری کی عملی تعبیر کے لیے مشرکین کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے ان کے لیے فتح و کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ مکے کے 13 برس تو قتال کی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن ہجرت کے سفر کے دوران، جو ذکر ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ، قتال یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور اس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے، اور ایمان والوں کو زمین پر اختیار اور اقتدار بھی میسر آئے۔ نمبر 2، سورۃ الانبیاء کا اختتامی مضمون قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا، جن سے بچنے کے لیے توحید و رسالت کے تقاضے پورے کرنا لازمی ہے۔ یہ مضمون کہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہو تو توحید اور رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ بات سورۃ الحج میں، سورۃ الانبیاء میں پہلے آ چکی ہے۔ سورۃ الحج میں اسی مضمون کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، کچھ تقاضے مزید بھی ہمارے سامنے سورہ حج میں آئیں گے، جن پر عمل کر کے ہم قیامت کی ہولناکیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، ربط صورت کے حوالے سے، سورۃ الانبیاء کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا گیا۔ سورۃ الحج کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں پر دین کی گواہی بتائی گئی ہے۔ وہاں رحمت للعالمین آپ کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ حج کے آخر میں آپ کی ذمہ داری بتائی گئی کہ آپ دین کی گواہی پیش کریں، کیونکہ عالمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن حکیم ہے۔ مظہر، اس کا مینیفیسٹو، اس کا اظہار کس بات سے ہوتا ہے؟ قرآن پاک سے۔ تمام عالمین کے لیے حضور رحمت ہیں، اس رحمت کا سب سے بڑا اظہار کس بات سے ہوا؟ قرآن حکیم عطا ہو کر، جو دینی تعلیمات کا سب سے بڑا سرچشمہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اب یہ کتاب ہدایت لوگوں تک پہنچے گی، اللہ کے دین کی گواہی لوگوں کے سامنے پیش ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے، جو اس کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ تو یہ ذرا طلبہ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ نقطہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ربط صورت میں جو نقطے آیا کرتے ہیں اس کو بھی توجہ رکھیں، تو قرآن پاک کا جو ایک مربوط نظام ہے قرآن کریم کے مضامین کا، وہ ہمارے سامنے واضح ہو کر آتے ہیں۔ اب ربط صورت کے بعد تعارف، ہمیشہ کی طرح صورت کا آغاز کریں تو صورت کا تعارف بھی سامنے آنا چاہیے، اس کے مضامین کیا ہیں اس پر بھی کلام کرتے ہیں۔
اس صورت میں مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں بیان ہونے والے مضامین کا تذکرہ ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں اور مدنی صورتوں کے مضامین۔ اس سے اہم ایک اور بات، مزید برآں یعنی فردر مور، مزید برآں کا مطلب اس کے علاوہ اور مزید کیا ہے؟ مزید برآں اس صورت کی چند آیات سفر ہجرت کے دوران بھی نازل ہوئیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت ہو رہی، اس سفر کے دوران بھی کچھ آیات آئیں۔ یوں یہ صورت منفرد مزاج کی صورت ہے۔ منفرد مزاج کیسے ہوا؟ عام طور پر مکی صورتیں ہوتی ہیں، مدنی صورتیں ہوتی ہیں، اس صورت میں مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، اس سورۃ الحج میں مدنی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، اور مکہ اور مدینہ شریف ان دونوں کے درمیان میں جو ہجرت کا سفر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہوا، اس سفر کے دوران میں کچھ آیات جو نازل ہوئیں وہ بھی اس صورت میں شامل ہیں۔ یہ خاص منفرد مزاج ہے اس صورت کا۔ صورت کی ابتدا میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ قیامت کے دن منافقوں اور کافروں کے برے انجام اور مؤمنوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے۔ معروف موضوعات ہیں، برے لوگوں کا انجام، اچھے لوگوں کا انجام اس صورت میں بیان ہوا قیامت کے احوال کے حوالے سے۔ پھر حج اور قربانی کے احکامات کا بیان ہے۔ حج کا تعلق مدنی دور کے حوالے سے ہے، کیونکہ مدنی زندگی میں شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں۔ قیامت کا ذکر مکی صورتوں میں بھی آتا ہے، حج قربانی کا زیادہ بیان مدنی صورتوں میں آتا ہے، اس صورت میں بھی ہے۔ مشرکوں سے جنگ لڑنے کی اجازت دی گئی ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ جنگ سے مراد قتال ہے، اور اللہ کی راہ میں قتال ہی مدنی دور میں غزوات کا معاملہ بدر ہے، احد ہے، احزاب کا موقع پیش آیا، مگر ہجرت کے سفر کے دوران میں اس کی اجازت عطا ہوئی، وہ آیات بھی اس صورت میں آ رہی ہیں۔ صورت کے آخر میں تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہا رسول منتخب فرمایا۔ عجیب لگا نا، فرشتوں میں سے رسول؟ جی، رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو۔ تو فرشتوں میں سے پیغام کون لے کر آتے تھے؟ جبریل امین علیہ السلام، تو وہ رسول ہیں، لیکن وہ رسول ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ فرشتوں میں سے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے جبریل امین علیہ السلام، اور انسانوں میں سے 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے چنا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رہے، فرشتوں میں بھی پیغام پہنچانے والے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہا رسول منتخب فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاص نام مسلمان رکھا۔ ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ یہ بات بھی اس صورت کے آخر میں آئے گی انشاءاللہ۔ پھر اہل ایمان کو نیک اعمال کرنے اور امت والی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت پر گواہ بنانے اور اس امت کو عام لوگوں پر گواہی کا شرف بخشنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ امت والی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم خود اللہ کا پیغام سیکھیں، سمجھیں، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور دوسروں کے سامنے بھی پریزنٹ کریں، پیش کریں۔ یہ امت والی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ یہ موضوعات ہیں اور یہ مضامین ہیں جو انشاءاللہ تعالی سورہ حج کے مطالعے میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے آج کا جو باقاعدہ درس ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ حج کی پہلی 10 آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، پہلے ان کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تشریح کی طرف چلیں گے۔ اس وقت اسکرین پر پہلی اور دوسری آیت ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ جب علیحدہ پڑھیں گے تو اتقوا پڑھیں گے، اس کا اپنا قاعدہ ہے، اور ملا کر بھی پڑھ دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی۔ وتری الناس سکارا، اور اے مخاطب تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ مخاطب جس سے خطاب ہو رہا ہو، یہ عمومی ترجمے کا انداز ہوتا ہے، سب سے خطاب ہے قرآن پاک کا۔ اگلی آیات سورہ حج کی آیات 3 اور 4۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یُجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، علم کے بغیر۔
وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. کتب علیہ جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے انہ من تولاہ کہ جو اسے دوست بنائے گا فانہ یضلہ تو وہ اسے گمراہ کر دے گا ویہدیہ الی عذاب السعیر اور جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا. اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور خاصی طویل آیت ہے. یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ یقیناً ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو مٹی سے پیدا کیا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر ایک قطرے سے ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ پھر جمے ہوئے خون سے ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ پھر گوشت کی بوٹی سے مُخَلَّقَةٍ جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے وغیر مخلقۃ اور ادھوری بھی لنبین لکم تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں ونقر فی الارحام ما نشاء اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں الی اجل مسمى ایک خاص وقت تک ثم نخرجکم طفلا پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ ومنکم من یتوفی اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکار عمر زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں لکی لا یعلم من بعد علم شیئا تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے وَرَبَتْ اور پھولتی ہے وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے. اگلی آیات سورہ حج کی آیات 6 تا 10 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ وَالْحَقُّ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ اور بے شک وہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم بغیر کسی علم کے وَلَا هُدًى اور بغیر کسی دلیل کے وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور بغیر کسی روشن کتاب کے ثانیہ عطفہ اور تکبر سے شانہ پھیرنے والا ہے لیضل عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے لہو فی الدنیا خزی اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ونذیقہ یوم القیامت اور قیامت کے دن ہم اسے چکھائیں گے عذاب الحریق جلنے کا عذاب ذالک بما قدمت یداک کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ الحمدللہ سورہ حج کی پہلی 10 آیات کا ترجمہ ہو گیا. اب آپ کو معلوم ہے اس کے بعد ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں. اب آئیے ان آیات کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کرتے ہوئے تشریح کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورہ حج کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اس آیت کی تشریح ایک بہت بڑا پیش آنے والا حادثہ. کیسا حادثہ؟ سب سے بڑا حادثہ. اس آیت میں تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنے کا حکم دیا گیا اور انہیں قیامت کے ہولناک زلزلے سے ڈرایا گیا ہے.
شان نزول، کس پس منظر میں آیت کریمہ نازل ہوئی، آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحالت سفر نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی۔ رفقائے سفر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے زلزلہ قیامت کے بارے میں اور جہنم کے حوالے سے تفصیلی ذکر فرمایا۔ رفقا ساتھیوں کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں رفقاء سفر۔ سفر کے ساتھی کون ہیں حضور کے ساتھ؟ صحابہ کرام۔ اور یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے بلند آواز سے تلاوت فرمائی اور صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے قیامت کے زلزلے کے بارے میں اور جہنم کے حوالے سے تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ عملی پہلو، سورت کے آغاز ہی میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مخاطب، جی میں مخاطب ہوں، بات کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، آپ میرے کیا ہیں؟ مخاطب ہیں، ایڈریسی انگلش میں کہا جائے گا۔ جی سورت کے آغاز ہی میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو انہیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تقوی پر آمادہ کرنے والی سب سے بڑی چیز عقیدہ آخرت ہے، اس لیے سب سے پہلے قیامت ہی کے کچھ احوال کا ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی فکر پیدا ہو اور ان میں اس حوالے سے سنجیدگی آئے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی ہے اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور اس کی پکڑ کا خوف، اس کے عذاب کا خوف رکھنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جتنا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوگا، کل قیامت کے دن کا یقین ہوگا، اتنا ہمارا عمل درست ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ دوسری آیت سورہ حج کی آیت نمبر 2، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی۔ اور اے مخاطب، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ۔ قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان۔ قیامت کے دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، حمل گر جائیں گے اور لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے۔ اس قدر خوفناک کیفیت طاری ہوگی۔ دودھ پلانے والی، چاہے وہ ایک ماں ہو انسانوں میں سے یا کوئی جانور بھی تو اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، اللہ اکبر، دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، حمل گھر جائیں گے اور لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے۔ اس مدہوشی کا ذکر اور آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ لوگوں کا مدہوشی کی حالت میں ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ لوگ ہوش کھو بیٹھیں گے۔ یہ کسی نشے کی وجہ سے نہیں ہوگا معاذ اللہ، بلکہ اللہ کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر لوگ ہوش کھو بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ عملی بات، ماں کی ممتا کا جذبہ ضرب المثل ہے۔ ہماری مثال دی جاتی ہے ماں کی ممتا کے حوالے سے، ماں میں محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر ہماری والدہ جن کی ہیں سایہ قائم رکھے اور اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے، اور جن کی والدہ اور والد چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان والدین کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم اولاد کو اللہ توفیق دے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ تو ماں کی ممتا کا جذبہ ضرب المثل ہے، بہت معروف مثال ہے ماں کی ممتا کے جذبے کی۔ ایک ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اور اس پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیتی، کوئی نقصان نہیں ہونے دیتی۔ اپنے بچے سے محبت کا یہ جذبہ حیوانوں میں بھی اسی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ حیوانوں میں بھی تو مائیں ہوا کرتی، ان میں بھی جذبہ موجود ہے۔ البتہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کہ اس کی ہولناکی کے باعث دودھ پلانے والی مائیں، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان، اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائیں گی۔ اس قدر خوفناک کیفیت ہوگی قیامت کے زلزلے کی۔ اللہ اکبر۔ سورہ حج کی آیت نمبر 3 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں علم کے بغیر
اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کفار اور سرکش لوگوں کے جھگڑا کرنے سے مراد، آیت میں جھگڑے سے مراد ہے توحید کے متعلق جھگڑا کرنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنا، اور بعض مفسرین کرام کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے بارے میں جھگڑنا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات جیسے قیامت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جزا و سزا کے بارے میں جھگڑا کرنا مراد ہے۔ یعنی ایک مراد ہے کہ اللہ کے ساتھ اور جھوٹے معبودوں کو کیوں پکارے، یہ بھی جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں جھگڑا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت برپا ہوگی، اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اللہ فرماتا ہے بدلے کا دن آئے گا، جزا و سزا ملے گی، اور کچھ لوگ جھگڑا کر کے ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نیز اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے بیان ہوا ہے کہ وہ سرکش شیاطین کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہ گویا سرکش شیاطین کی پیروی کرتے ہیں۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے۔ آیت نمبر 4 ہے سورہ حج کی، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا تو اسے گمراہ کر دے گا اور جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ یہ شیطان کے بارے میں کوئی ذکر آیا، تشریح کرتے ہیں۔ شیطان کو دوست بنانے والوں کا نتیجہ، شیطان انہیں گمراہ کر دے گا اور جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ شیطان کو دوست بنانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، شیطان کی بات کو ماننا، یہ اس کو دوست بنانا ہے۔ اور جو شیطان کو دوست بنائے تو شیطان کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، شیطان تو جہنم کا راستہ دکھا کر چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ عملی پہلو، ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بہت اہم نکتہ، شیطان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسے نیکیوں سے روکتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں آتا ہے کہ اور جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کو بھلا کر اندھا بن گیا، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اللہ فرماتا جو اللہ کے ذکر کو بھلا دے، ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے۔ اب شیطان ایسے شخص کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر وہ نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، اذکار کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی صورت میں، گناہوں سے بچنے کی صورت میں اللہ کا خوف رکھ کر، یہ سب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے ذرائع اور طریقے۔ جتنا اس کا اہتمام ہوگا اتنا ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 5، اور یہ خاصی طویل آیت ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو یقیناً ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی۔ یہ آیت جاری ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں ایک خاص وقت تک، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ مزید آیت نمبر 5 کے الفاظ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکار عمر زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانیں۔ مزید آخری الفاظ سورہ حج کی آیت نمبر 5 کے، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ یہ طویل آیت ہے، آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ ہوا، تشریح میں بہت ساری باتیں آئیں گی، بہت توجہ رکھیے گا۔
موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مٹی اور نطفے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ انسان کے مادہ تخلیق نطفے کا مٹی سے ربط، مٹی جو کہ مادہ تخلیق اول ہے، یعنی تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، بار بار ہم پڑھتے ہیں اس بات کو قرآن پاک میں، البتہ مٹی کے ساتھ نطفے کا ذکر بھی آئے گا۔ جبکہ اب انسانوں کی بقا کا تسلسل نطفے کے ذریعے جاری ہے، اور نطفہ بھی مٹی سے بنتا ہے، یعنی نطفہ انسان کی خوراک سے بنتا ہے، اور انسان کی ساری خوراک مٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ نطفہ قطرے کو کہتے ہیں، یعنی ایک شوہر اور بیوی کے تعلق کے قائم ہونے کے نتیجے میں پھر ایک قطرے کے ایک جز سے اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش، بلکہ تخلیق اور اس کا پرورش کا معاملہ آگے بڑھاتا ہے۔ پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اب جتنے انسان دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ ماں اور باپ، شوہر اور بیوی کے تعلق کے نتیجے میں ایک قطرے کے جز سے، جس کو قطرے کو نطفہ ہم کہتے ہیں، قرآن پاک نطفہ کہتا ہے، اس قطرے کے معمولی جز اور حصے سے اللہ تعالیٰ بچے کی تخلیق کے عمل کو شروع فرماتا ہے ماں کے رحم یعنی یوٹرس میں۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ نطفہ انسان کی خوراک سے بنتا ہے، اور انسان کی ساری خوراک مٹی سے حاصل ہوتی ہے، مثلا فصلیں، پھل، اسی طرح جانوروں سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے، تو جانور بھی زمین کا سبزہ چرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر گوشت اور دودھ پیدا ہوتا ہے، اور انسان یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے، اور اس خوراک سے پھر نطفہ بنتا ہے۔ گویا یہ نطفہ بھی مٹی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان مٹی سے بنایا گیا، اول انسان تو آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، باقی انسان جو قطرے کے جز سے پیدا کیے جاتے ہیں، تو یہ قطرہ انسانی وجود میں جو بنتا ہے وہ کھانے پینے کے نتیجے میں، یہ سارا کھانا پینا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مٹی ہی سے آ رہا ہے۔ تو یہ مٹی اور قطرے کا جو ذکر آتا ہے، یہ اس کے حوالے سے تھوڑی وضاحت ہو گئی۔ تو گویا یہ نطفہ بھی مٹی ہی سے حاصل ہوتا ہے، یوں کہا جائے گا انسان مٹی سے بنایا گیا۔ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کے مراحل، ماں کے بطن میں، اس کے یوٹرس میں، اس کے رحم میں جو تخلیق کا عمل ہے اس کا ذکر۔ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کے 3 مراحل بیان فرمائے گئے ہیں، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور مضغہ سے بچہ۔ یہ ابھی وضاحت آگے آ جائے گی مزید انشاءاللہ۔ نیز یہ مراحل 6 سے 9 ماہ میں مکمل ہوتے ہیں۔ 6 مہینہ کم از کم ہے، بہت امکان اس کا کم ہے، عام طور پر 8 مہینہ 9 مہینہ لگتا ہے، 6 سے لے کے بہرحال 9 مہینے تک یہ مراحل مکمل ہوتے ہیں۔ انسان کی پیدائش کے بعد اس کی زندگی کے مراحل کا بیان۔ انسان ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی عمر ڈھلتے ڈھلتے انتہائی بڑھاپے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بچے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور پھر بالآخر ان دنیا سے چلے جانا۔ لیکن ہاں، ضروری نہیں کہ سب کو بڑھاپے تک کا موقع ملے۔ آگے لکھا ہے انتہائی بڑھاپے میں انسان کی کیفیت کا بیان۔ انتہائی بڑھاپے میں انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ جان کر بھی نہ جاننے والا، یعنی بہت سی باتوں کو یاد رکھنے والے انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ان کا حافظہ کمزور بلکہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی میموری لاسٹ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کیا دکھا رہا ہے؟ تمہارا اپنی ذات پر بھی اختیار نہیں، ہمارا اپنے اس وجود پر اتنا اختیار ہے کہ چاہے تو نیکی کا عمل کریں، چاہے تو بدی کا عمل کریں۔ اس آنکھ سے سننا چاہے تو سن نہیں سکتے، اس کان سے دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتے، ہے نا؟ اور سفید بال ہمارے بھی کافی آ گئے، ہاں جی، روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے، بڑھاپا آ جائے تو روک نہیں سکتے۔ اللہ بتا رہے کہ تم کس قدر بے بس ہو۔ انسان پر موت کا آنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچپن ہی میں موت تعریف فرما دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایک انسان کو جوانی تک مہلت دی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو انتہائی بڑھاپے تک عمر دے دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچپن میں جائے گا، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں۔ اللہ کے ہاں طے ہے کس کو کتنی عمر دی جانی ہے۔ انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک آفاقی مثال زمین کی دی ہے
کہ جس طرح ایک بنجر زمین ایک مردہ کی مانند ہوتی ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور سبزے سے لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ انسانوں کو زندہ فرمانے پر بھی قادر ہے۔ آفاق کائنات میں سے زمین کی مثال دی، زمین بنجر ہوتی، سوکھ جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو زندگی دے دیتا ہے، فصل لہلہانے لگ جاتی ہے۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دے رہا ہے وہ مردہ افراد کو، مردہ انسانوں کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ذکر آیا ہے۔ نطفہ لفظ آیا تھا، کسے کہتے ہیں؟ وہ مادہ جو اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو مادہ، جو لکوڈ، اس کا قطرہ، اس سے پھر اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس فیلڈ کو ایمبریولوجی کہا جاتا ہے۔ اور ہاں، طلبہ و طالبات بھی نوٹ کر لیں، ماں باپ بھی نوٹ کر لیں، ٹیچرز بھی نوٹ کر لیں، جب یہ مقامات قرآن پاک کے آئیں گے تو ان کا ذکر تو کرنا ہوگا۔ آج ساری دنیا ایمبریولوجی کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ رہی ہے، تو جب قرآن پاک کا ذکر آئے گا تو یہ سب کچھ بیان کریں گے، بچوں کو بھی معلوم ہوگا، بڑوں کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، جب ایسے مقامات آئیں گے تو یہ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ تو نطفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مادہ، لکوڈ، اس کا ڈراپ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اولاد پیدا ہو رہی ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ہاں، یہ سائنس کہتی ہے ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے اللہ ایسا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ علقہ سے مراد، نطفہ کے بعد علقہ کا لفظ آیا تھا، انسانی جنین، ہیومن ایمبریو اپنے ابتدائی دور میں رحم مادر میں جمے ہوئے خون کی مانند دکھائی دیتا ہے، اسے علقہ کہتے ہیں۔ یہ علقہ کی شکل ہو گئی کہ وہ ایک جمے ہوئے خون کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ مضغہ سے مراد پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ اور اب مضغہ۔ رحم مادر میں انسانی تخلیق کا وہ مرحلہ جب انسانی جنین ایک چبائے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کی طرح نظر آئے، جیسے چوئنگم کو چبانے سے اس پر دانتوں کے نشانات آ جاتے ہیں، یہ سومائٹ اسٹیج کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چوئنگم تو بہت سے لوگوں نے کھائی ہے، جب چباتے ہیں تو دانت کے نشانات آ جاتے ہیں، تو مضغہ کیا ہے؟ ایک چبائے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کی طرح نظر آنے والی شے، اس کو مضغہ کہا جاتا ہے۔ بناوٹ مکمل اور ادھوری ہونے سے مراد، یہ ذکر ترجمے میں آیا تھا، بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے، تخلیق مکمل بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دو تین باتیں ہیں۔ مخلقاتی و غیر مخلقہ، جس نطفہ انسانی کا پیدا ہونا مقدر ہوتا ہے وہ مخلقہ ہے، اور جس کا ضائع اور ساقط ہو جانا مقدر ہے وہ غیر مخلقہ، وہ غیر مخلقہ ہے۔ جس قطرے سے انسانی وجود کا پیدا ہونا اللہ نے طے کر دیا وہ مخلقہ ہے، تخلیق اس سے ہوگی، اور جس سے ایسا نہیں ہونا وہ غیر مخلقہ ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے تخلیق کا عمل نہیں ہونا۔ یہ ایک بات ہے۔ اور بعض مفسرین کرام مخلقہ اور غیر مخلقہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جس بچے کی تخلیق مکمل اور تمام اعضاء، پارٹس آف باڈی، تمام اعضاء صحیح سالم اور متناسب ہوں وہ مخلقہ، اور جس کے بعض اعضاء ناقص ہوں یا قد اور رنگ وغیرہ غیر متناسب ہو وہ غیر مخلقہ ہے۔ ایک تخلیق بالکل پرفیکٹ ہے اور صحیح اعضاء، صحیح سالم معاملہ ہے اور سب کچھ مکمل ہے، اس کو مخلقہ، تخلیق شدہ کہتے ہیں بعض مفسرین۔ اور جس میں کچھ اعضاء کا نقص ہے، مطلب ہاتھ بن نہ سکا، پیر بن نہ سکا وغیرہ، کچھ نقص، کچھ کمی کا معاملہ ہے، تو اس طرح کے معاملے میں غیر مخلقہ کہ اس کی تخلیق مکمل نہیں کہا گیا۔ ایک رائے یہ ہے۔ ایک اور رائے ہے، ایک مراد یہ ہے کہ کچھ اعضاء مکمل اور کچھ نامکمل ہوتے ہیں، درجہ بدرجہ اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ سارا بچے کا جسم ایک وقت میں تو نہیں بنتا نا، مختلف اعضاء، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، مختلف مراحل میں مکمل، تو ایک اسٹیج پر کچھ اعضاء مکمل اور کچھ نامکمل، اور وہ بعد میں جا کے مکمل، تو یہ درجہ بدرجہ اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے۔ تھوڑی سی ذرا گہری باتیں آ گئیں، لیکن سمجھ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہمارے دل میں بڑھ جائے گی کہ کس طرح اللہ ماں کے بطن میں، اس کے رحم میں بچے کی تخلیق کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے۔
عملی بات، حدیث میں ہے کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ مضغہ لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے، پھونکا جانا، نفخ پھونکا جانا، اور بچہ ایک وعدے شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ 40 دن کے 3 سیگمنٹس بنیں گے تو 120 دن ہو گئے، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور پھر فرشتہ آ کر اس میں روح ڈالتا ہے اور اب بچہ واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ روح خاص شے ہے جو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی گئی۔ اب آیت نمبر 6 ہے، اگلی آیات مختصر ہیں، ان کی تشریح انشاءاللہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ انسانوں اور نباتات کی پیدائش، انسانوں اور نباتات کی پیدائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اس جملے کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں اور تینوں ہی درست ہیں۔ ایک ہے کہ یا حق کا معنی سچا ہے، یہ انسانوں کا پیدا کیا جانا، ہر شے کا پیدا کیا جانا یہ سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی ذات ایک ٹھوس حقیقت ہے، اس کا وجود کوئی فرضی وجود نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک زندہ جاوید ہستی ہے جو اپنی قدرت، اپنے ارادے، اپنے علم اور اپنی حکمت سے پوری کائنات اور اس کی ایک ایک چیز کی تدبیر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی حق ہے اور وہ زندہ جاوید ہستی ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے، اپنے ارادے، اپنے علم اور اپنے حکمت سے پوری کائنات کا نظام کو چلا رہا ہے، تو اللہ حق ذات ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اور ایک اور مراد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات اور کائنات میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو محض تفریح تبع اور کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں فرمایا کہ محض دل بہلانے کے لیے کھلونے بنائے اور پھر یوں ہی توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دیں۔ استغفر اللہ، اللہ نے بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، وہ حق ہے، اس کے سب کام سنجیدہ اور با مقصد پر حکمت ہیں۔ یہ کائنات کا بنایا جانا با مقصد ہے اور انسانوں کو پیدا کیا جانا بھی با مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا۔ ان تینوں معانی پر قرآن حکیم کی دوسری بے شمار آیات شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ پیدا کیا وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اور اس کائنات کو اللہ نے جو حق کے ساتھ بنایا وہ مقصد کے ساتھ بنایا۔ یہ تینوں مفاہیم، یہ مفہوم کی جمع مفاہیم، یہ تینوں معنی ہر اعتبار سے درست ہیں اور اس کے حوالے سے بہت ساری آیات قرآن پاک کی موجود ہیں۔ مردوں کو زندہ فرمانا، اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ فرمائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ فرما دے۔ ایک عملی پہلو، حرف تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ حرف تاکید کیا ہے؟ لام زبر لا جو آتا ہے عربک میں ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے آتا ہے، تو یہ حرف استعمال ہوا، اس کو ہم نے لکھا حرف تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز نہ اس کے اراد و مشیت سے باہر ہو سکتی ہے اور نہ اس کی قدرت مطلقہ سے خارج۔ کوئی بات اللہ کے ارادے سے اور اس کی قدرت کاملہ مکمل جو قدرت ہے اس سے باہر نہیں، سب اختیار اللہ کے پاس۔ وہ جب پانی کے معمولی قطرے سے انسان جیسی عاقل بالغ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور زمین کو خشک اور چٹیل ہو جانے کے بعد پھر گل و گلزار کر دیتا ہے، لہلاتی فصل نظر آ جاتی ہے، اس کے لیے اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا آخر کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے؟ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دینے والا اللہ تو ہمیں بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ آیت نمبر 7، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ کائنات کی حقیقت کا ذکر، قیامت کا ذکر کیا گیا ہے جس کا آنا یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں اور جانداروں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اگر کوئی باقاعدہ قبر میں نہیں بھی ہے
تب بھی اس کی باقیات اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، اور وہی اس کی قبر ہے جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شخص کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ اگر کسی کو قبر نہ مل سکی تو وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ اس کے جسم کے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ قیامت کے قائم کرنے کا مقصد، قیامت قائم کرنے کا مرکزی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی ٹھیک ٹھیک سزا اور نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دی جائے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عدل و انصاف کا انکار کرتا ہے۔ نیکی بدی کا شعور ہمارے اندر، یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ چکے، ایک وقت آئے گا جو قیامت کا دن ہے، نیکی کا بھرپور بدلہ، بدی کی سزا بھی مل جائے گی، ظالم کو ظلم کی سزا اور نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ عطا ہوگا، یہ تقاضا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا فرمائے گا۔ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے سے مراد یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا اور باطل معبودوں کے ہونے کا دعویٰ کرنا وغیرہ، یہ پہلے ہم نے سمجھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جھگڑا کرنا، یہ سب باتیں اللہ کے بارے میں جھگڑنا مراد ہیں۔ مشرکین کی شرک کے لیے دلیل، مشرکین کے پاس شرک کے لیے نہ تو کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ شرک کی دلیل کے طور پر پیش کر سکے۔ شرک انتہائی گھناؤنا جرم ہے جس کے لیے کوئی دلیل مشرک یعنی شرک کرنے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ عملی پہلو، یہ آیت ہر شخص کو دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے خبردار کر رہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں فضول اور بے بنیاد اشکالات پیدا کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول نہ کرے۔ ایسے شخص کے پاس نہ علم ہے اور نہ کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہو۔ اشکال کی جمع اشکالات، اعتراضات کرنا، ڈاؤٹس کریٹ کرنا، شک میں لوگوں کو مبتلا کرنا، ایسے جو فضول قسم کے کام کرنے والے لوگ ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کل رسوا ہوں گے۔ ان کے پاس کوئی دلیل اس طرح کی طرز عمل کے لیے نہیں ہے کہ وہ حق کے بارے میں فضول بحثیں کریں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 9، ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، اور تکبر سے شانہ پھیرنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے چکھائیں گے جلنے کا عذاب۔ شانہ شولڈر کندھے کو کہا جاتا ہے، منہ پھیر لینا اس سے مراد ہے کہ تکبر کرنے والا منہ پھیر لیتا ہے۔ آئیے تشریح کرتے ہیں۔ مشرکین کی خرابی کا بیان، وہ غرور تکبر کی وجہ سے توحید سے منہ موڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر سکیں۔ خود تو گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا جرم کیا ہے؟ یہ تکبر کرتے ہیں۔ دنیا میں مشرکین کا انجام، وہ دنیا میں رسوا کیے جائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ مشرکین، کفار اور ظالم قوموں کے لیے آتی رہی ہے۔ قیامت کے دن مشرکین کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں قیامت کے دن جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ استغفر اللہ۔ عملی پہلو، جو لوگ خود رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لے جائیں، کیونکہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ A man is known by the company he keeps والی بات ہے نا، انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو ہمیں شریر اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آخری آیت ہے آج کی کلاس کی، سورہ حج کی آیت نمبر 10، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مشرکین کو عذاب دیے جانے کی وجہ، یہ ان کے شرک اور نافرمانی کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ دنیا کی رسوائی ہو یا آخرت کا عذاب، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سزا ان کو ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی نہ وہ کسی کو بغیر جرم کے سزا دیتا ہے اور نہ کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دیتا ہے، اور نہ ہی روز قیامت اس کا کوئی خدشہ اور امکان ہے کہ جرم کسی کا ہو اور سزا کسی اور کو ملے۔ لہذا
ایسی کسی بھی صورت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جس نے جرم کیا سزا اسی کو ملے گی، اور بغیر جرم اللہ کسی کو سزا نہیں دے گا. کیوں؟ اللہ ظلم فرمانے والا اپنے بندوں پر بالکل بھی نہیں ہے. الحمدللہ آج ہم نے سورہ کی 10 آیات کا مطالعہ کیا. کلاس تھوڑی سی طویل بھی ہوئی لیکن بہت اہم نکات اور موضوعات ہمارے سامنے آئے. اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین و تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن پاک پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.